السلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارکا فيه. اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے اس کے تمام تر خوبصورت ناموں کے ذریعے جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ موسم کی مطابقت سے آپ کا جذبہ انشاءاللہ اس کا اجر اللہ رب العزت کئی درجے دگنا عطا فرمائے گا۔ بلکہ آپ کی خوش قسمتی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے موسم کے مطابقت سے جو جذبہ زیادہ رکھتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی آپس کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان خوش قسمتوں کے اعمال ہم لے کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے یہ جذبہ قبول فرمائے اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے ٹھنڈے پیارے سائے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بغیر حساب میرے سمیت آپ تمام مرد و خواتین کو اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور پھر نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، 20واں پارہ آپ احباب نے سماعت کیا ہے۔ اس پارے کے اندر سورۃ النمل کا آخری حصہ ہے، سورۃ القصص مکمل ہے، سورۃ العنکبوت کا اکثر حصہ اسی پارے میں ہے۔ 3 رکوع 21ویں پارے میں ہے، وہ بھی الحمدللہ آپ نے سماعت کر لیے ہیں۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے کس انداز سے یہ تمام نظام کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر فرما رہے ہیں کون ہے، یعنی کہ اللہ نے پہلے جملے میں سوال کیا اور آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر تخلیقات کا ذکر فرماتے گئے۔ پہلا سوال کیا من خلق السماوات والارض، اللہ نے اسی سوال سے ہی آگے تسلسل چلا دیا، فرمایا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر آسمانوں سے پانی اتارا اور اسی پانی کی وجہ سے مختلف قسم کے زمین سے باغات اگائے، اور کون ہے جس نے زمین کو یہ پانی کے اوپر ٹھہرایا، کون ہے جس نے زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے زمین کے اندر پہاڑوں کو بطور کیر گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ ان پہاڑوں میں نہریں چلانے والا کون ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے ہیں کون ہے جو بے قراری کی حالت میں تمہاری دعاؤں کو سنے اور تمہاری بے قراری تکلیف کو دور کر دے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی کے اندر اور رات کی تاریکیوں کے اندر انسان کی رہنمائی فرمانے والا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو خوشخبری دے کر ہوا کو چلا دیتا ہے، ہوا کے ذریعے بادل بھیج دیتا ہے، وقت سے پہلے بادلوں کے ذریعے تمہیں آگاہ کر دیتا ہے کہ بادل آ رہے ہیں؟ کون ہے جو حکم دے کر ہوا کے ذریعے بادل دھکیلتا ہے، پھر آئے بادلوں کو بغیر برسائے لے جاتے کون ہے؟ یعنی کہ سارے کمالات اختیارات اللہ بتا رہے ہیں کہ چاہوں تو ابھی ذرات بادل تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں تو بارش برسا دوں، اگر چاہوں تو بادل کثیر تعداد میں ہے لیکن ان کو لانے کے بعد بغیر برسائے ان کو آگے دھکیل دوں، یہ میرا کمال ہے۔ فرمایا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور ذکر کیا، فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ان تمام چیزوں کا آغاز کرے؟ کیا ہے کوئی جو دوبارہ زندگی دے؟ ہے کوئی جو زمین و آسمان میں سے تمہیں رزق عطا کرے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر دلیل سنا دو تم سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ نے مختصر اور بہت جامع یہاں پہ پوری تخلیق کا ایک اختصار کے ساتھ تذکرہ فرما دیا، پھر فرمایا اگر جن کو اللہ کے علاوہ تم نے اتنا کچھ سمجھا ہوا ہے نا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، پیش کرو۔ اللہ کے کمالات تو پیش کر دیے گئے۔ آگے سورۃ القصص ہے، اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا،
بنی اسرائیل کے اوپر جو فرعون ظلم کرتا تھا، اللہ نے اس ظلم کا بھی ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی اللہ نے اسی صورت کے اندر کیا۔ بنی اسرائیل کے اوپر فرعون نے بڑے بڑے ظلم کیے تھے۔ اسے خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ذریعے میری بادشاہت ختم ہوگی، مجھے للکار دیا جائے گا۔ اس نے سمجھا شاید میں یہ کوشش کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میرے رب کے فیصلوں میں کسی کا ایک ذرہ برابر بھی کوشش کرنا کام نہیں آتا۔ اس نے جب اس خواب کی تعبیر نجومیوں سے پوچھی، انہوں نے کہا واقعی بچہ بھی پیدا ہوگا، تو بات یہ ہے کہ اس بچے کو دنیا پہ نہ آنے دیں۔ اس نے کہا یہ تو آسان سا کام ہے۔ اس نے عورتوں کی ڈپٹی لگا دی، جہاں جہاں کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی ان کا نام پتہ پوری لسٹ تیار کی جاتی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ماں کے سامنے جا کر اس بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ فرعون نے 36,000 بچے ذبح کیے، بچیوں کو چھوڑ دیتا، بچوں کو ذبح کر دیتا۔ پھر یہی لوگ اس کے حوالی آئے، کہنے لگے سردار بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے افراد سے ہم کام لیتے ہیں، یہ تو ساری نسل ختم کرتا جا رہا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے اس پر جب توجہ دی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر اس بات پر مجبور ہوئے کہ ان کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ تو سارا کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ فیصلہ جناب شورا نے یہ کیا کہ 1 سال کے بچے جو ہے ذبح کرنے ہیں، 1 سال کے بچے ذبح نہیں کرنے ہیں۔ میرے رب کا کمال دیکھیے، جس سال بچے ذبح نہیں کرنے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال بچے ذبح کرنے تھے اللہ نے اس سال ہی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ موسیٰ اس سال پیدا ہوا جس سال بچے ذبح نہیں ہو رہے تھے اس لیے بچ گیا ہے۔ اللہ نے اس کا ذرہ ایک برابر بھی اشکال نہیں رہنے دیا، سارے اشکال ختم کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی ماں بڑی پریشان، کیونکہ اب جلاد آئیں گے، بچہ لیں گے، ذبح کر کے ماں کے سامنے ہاتھوں میں دے کر چلے جائیں گے۔ یہ تو ماں ہی جانتی ہے نا کہ بیٹے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا باپ جانتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان نہ ہو، یہ بچہ تیرے پاس واپس آ جائے گا، دودھ بھی تو پلائے گی، پرورش بھی تم کرے گی، لیکن ایک کام کر لے، اس کو صندوق کے اندر بند کر دریا کے سپرد کر دے۔ بے شک صندوق کے اندر بند کیا، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہنیں پھر بہنیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہنوں کا بھائیوں کا جو پیار ہے اس کو قائم و دائم رکھے، اللہ ان وقتوں کو قبول فرمائے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں، یہ بھی ایک محبت کی اخیر ہے، جن کو اپنے اہلیہ سے اپنی بیوی سے محبت، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شاید میرے لیے اور راستہ نہ ہو، کہ یہی میری زندگی کا ساتھی ہے۔ لیکن میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جیسی بیوی تو پھر بھی کوئی اور مل جاتی ہے، لیکن بہنوں کو بھائیوں کو بہنیں نہیں ملتی، یا بہنوں کو بھائی پھر نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، فاسقوں کے فسق سے، منافقوں کے نفاق سے، کافروں کے کفر سے محفوظ فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پھر بھائی چھوٹا سا تھا، صندوق میں ڈال کر جب دریا کی لہروں کے سپرد کیا تو بہن کو تکلیف تو ہو رہی تھی، ماں کو جو تکلیف تھی اللہ نے بھائی کی حوصلہ بھی کچھ دے دیا میرے رب نے، لیکن بہن صندوق کو چلتے ہوئے جب منظر دیکھ رہی تھی، وہ بہن ہی جانتی تھی اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ اب صندوق چلتا ہوا فرعون کے محلات سے جو قریب نہر گزر رہی تھی وہاں پہنچا، جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی بیوی، یہ وہاں دیکھتی ہے کہ صندوق آ رہا ہے، اپنی جو اس کی خادمیں تھی، خدمت گزار تھی، لونڈیاں تھی، ان کو کہنے لگی یہ صندوق پکڑ کے لاؤ۔ اور بعض مفسرین نے مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے پانی کے بہاؤ سے صندوق تیزی سے چلا، جب فرعون کے محلات کے قریب گیا تو صندوق کو میرے رب نے ٹھہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ جو پانی پہلے دھکیل کے لے جا رہا تھا، تیزی سے وہ پانی آگے بھی لے جا سکتا تھا،
لیکن اللہ نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانا تھا، میرے رب نے اپنی قدرت کا یہ منظر دکھانا تھا۔ ان عورتوں نے سدوں کو پکڑا، لائی دیکھی، دیکھنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام خوبصورت اللہ کے نبی بننے والے تھے، اللہ نے حسن بھی بڑھا دیا۔ بعد میں یہاں تک لکھا کہ اپنا یہ انگوٹھا انہوں نے اپنے منہ کے اندر ڈالا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے دودھ آ رہا ہے۔ اللہ نے دیکھیے، ذرا غور کریں، صندوق کے اندر اب بھی کسی بچے کو ڈالے تو کتنی دیر بعد اس کا سانس تنگ بڑھ جائے گا؟ انسان خود اب بھی تجربہ کر کے دیکھتے اس کا سانس تنگ ہو جائے گا۔ ہم بند کمرے کو دیکھ لیں، اگر مسلسل کمرہ بند ہو تو کتنی دیر بعد انسان کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ لائٹیں چلنے کے باوجود، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، پنکھے چلنے کے باوجود انسان کو حوس محسوس ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ صندوق کے اندر بچہ کیسے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کے چہرے پر بھی کوئی خوف، پریشانی، کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ فرعون کو بلایا، کہنے لگی اس کو قتل نہ کرنا، امید ہے یہ ہمارے لیے نفع مند بنے گا اور اس کو ہم بیٹا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، وقت کا بادشاہ ہے، آنا ربکم الاعلیٰ کے دعوے ہیں، میرے رب نے اولاد نہیں دی۔ اللہ نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ اختیار میرے پاس ہے، چاہے جتنا بڑا دعویٰ کر لے، اور آج بھی آپ مشاہدہ کر لیں، جتنے بھی لوگوں نے اپنے مشکل مجاب بنائے نا، آپ ان کی لسٹ نکالیں، ان کی سیرت پڑھیں، اللہ نے دنیا سے بھی اولاد رخصت کی ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں، یہ تو اپنی اولاد نہیں پیدا کر سکے، ان کے پاس تو اپنی اولاد کا اختیار نہیں تھا، تم اولادیں لینے چلے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو خیر، فرعون نے جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اب جو رواج تھا، دستور تھا، دائیوں کو بلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہر دہی دودھ پلانے کے لیے تیار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وقت کے بادشاہ کے گھر جانے کو کس کا دل نہیں کرتا؟ یہ تو موج لگنے والی ہے، ہر سہولت میسر ہونے والی ہے کہ بادشاہ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس بادشاہ کے بچے کی پرورش کر رہی ہے، ہر عورت کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی عورت ایسی نہیں بچی جو وہاں پہنچی نہیں کہ میں پرورش کروں گی، میں اسے دودھ پلاؤں گی۔ میرے رب کی شان، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی دہی کا دودھ پینے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دہی کا دودھ نہیں پی رہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ یہ منظر دیکھتے دیکھتے موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچی اور کہنے لگی اگر کہو تو میں ایک دہی کو جانتی ہوں، شاید ہو سکتا ہے تمہارا بچہ اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا جا بلا کیا۔ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچی، وہاں گئی، ماں کا حوصلہ دیکھیے، ماں کی ہمت دیکھیے، کہا بیٹا چلی جاؤ۔ نے کہا ہم تو کسی کے گھر دودھ پلانے نہیں جاتے، پلانا ہے تو لے آؤ، ہم پلا دیں گے اگر بچہ پیے گا، ورنہ آگ کے بھال میں ہم دودھ پلانے نہیں آتے۔ اور یہ کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ لوٹ کر ہی تیرے پاس آئے گا۔ اتنا یقین تھا کہ میرے رب نے وحی کر کے بتا دیا لوٹ کر آئے گا، اس کا مطلب اللہ لوٹائے گا۔ تو لوٹانے کا انداز کیا ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آسیہ نے بچہ اٹھایا، ساتھ اپنی خادمیں لی، پہنچ گئی۔ پھر اللہ نے اگلا کتنا رب کا قدرت کا کتنا بڑا پیارا منظر ہوگا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پریشانی کے آثار ختم کر دیے تاکہ یہ محسوس نہ کرے بچہ اس کا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جلدی سے بھاگ کے، جیسے ماں اپنے بچے کی جدائی میں جیسے ہی بچہ ملے تو بھاگتی ہے، فوراً اس کو پکڑتی ہے، یہ انداز بھی رب نے اختیار نہیں کرنے دیا کہیں یہ محسوس نہ کرتے بچہ اس کا ہے۔ بیٹھی آرام سے سکون سے بیٹھی ہے، آسیہ علیہ السلام لائی، جناب بچہ لا کر گود میں دیا، بی بی اس بچے کو آپ دودھ پلائے، ہم نے آپ کو بلایا، آپ نے یہ کوئی بات نہیں، ہم آگے۔ ماں نے جب ہاتھوں میں لیا، سینے کے ساتھ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا میرے رب نے، اور قرآن کا کتنا منظر خوبصورت، اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، ہم نے اور عورتوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا تھا۔
بچہ ہے، اللہ نے کتنی پہچان دے دی ہے، رب نے کتنا اسے شعور دے دیا ہے کہ یہ تمہاری ماں کے قبرستان نہیں ہے، یہ آپ کی ماں کی چھاتی نہیں ہے، یہ آپ کی ماں کے ہاتھ نہیں ہے، یہ آپ کی ماں کی گود نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی ماں کی گود بھی ملے گی، چھاتی ملے گی، آپ دودھ پیئیں گے لیکن اپنی ماں کا جا کر پیئیں گے۔ کتنا وقت لگا ہوگا، آخر وہاں سے صندوق کے اندر بند کیا، دریا کے سپرد کیا، پھر لہروں کے سپرد ہوتے ہوا فرعون کے محلات میں گیا، کتنا وقت ضرب ہوا، لیکن اللہ نے حفاظت بھی کی، رب نے جو وعدہ کیا اللہ نے پہنچا بھی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر لیا، آسیہ خوش ہو گئی، چلو بچے نے کسی دائی کا تو دودھ پیا، کہا بی بی بات یہ ہے کہ اب نہ آپ نے اس بچے کو دودھ پلانا ہے، خرچ ہم اٹھائیں گے۔ رب کی قدرت کے نرالے منظر ہے، سکی ماں ہے، موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہیں، اس کی پرورش کا خرچ فرعون دے رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، دیکھ لو جو 36,000 بچوں کو ذبح کرنے والا تھا، آج اولاد تسلیم کر کے کیسے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ وقت چلتا ہوا جوانی کی منزلوں کو پہنچے تو ایک دن کھڑے ہوئے تھے، باہر ایسے نکلے تو دو بندے لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس دن چھڑا دیا، اگلے دن پھر آئے پھر لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، وہ پہلے شاید وقت پورا ہو رہا تھا اس کا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے جیسے ہی مرا، اس نے جا کے شور ڈال دیا، اور بعد میں یہ لکھا کہ اگلے دن دوبارہ دو شخص لڑ رہے تھے، تو جو اگلے دن دو لڑ رہے تھے ان میں ایک وہی تھا جو پہلے دن ایک سے لڑ رہا تھا جو مر گیا تھا۔ اس نے شور ڈال دیا، اس نے کہا اچھا کل ایک تمہارے آج اس کو بھی مارنا ہے، یہی پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اب اس نے جا کے شکایت لگا دی فرعون کو، فرعون نے بندے لگا دیے کہ اس شخص کو پکڑا جائے، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، اس کو قتل کر دیں گے۔ ایک نوجوان اسی کی محفل کا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات مانی، مدین کا سفر شروع کر دیا۔ اس کنویں پر آئے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کھڑی ہیں، لوگ پانی پلا کر چلے گئے، کنویں کے اوپر انہوں نے پتھر دے دیا، پانی بند کر دیا۔ یہ بچیاں ہیں دو، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سائے کے درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ آگے اوپر پوچھا بیٹا کیا بات ہے، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کے ابو نہیں ہے، آپ آئی ہو یہاں پہ بکریوں کو لے کر؟ انہوں نے کہا کہ نوجوان بات یہ ہے ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، بھائی اللہ نے دیے نہیں ہے۔ کیا پیغمبر کا دل نہیں کرتا تھا اللہ بیٹے کی نعمت دے؟ یہ تو اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے جس نعمت سے نواز دے، یہ اسی کے پاس اختیار ہے۔ اور بیٹیاں بھی، انسان اگر صحیح معنوں میں بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو عزت دے، بیٹوں سے زیادہ عزت اللہ دیتے ہیں۔ آپ پوری حدیث کا ذخیرہ پڑھیں، کہیں پہ پیغمبر السلام نے یہ فرمایا کہ بیٹوں کی پرورش کر لو، ان کی اچھی پرورش کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا اچھی جگہ پہ رشتہ کر لینا، میرے ساتھ قیامت کو جنت کے اندر اس طرح میرے ساتھ ہوگے۔ میرے پیغمبر نے بچے کے لیے نہیں کہا، بلکہ فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی انہوں نے اچھی پرورش کر دی، آگے اچھی جگہ پہ ان کا رشتہ کر دیا جوانی کے بعد، تو فرمایا قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں۔ آپ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ کی انگلیوں کو بلند کر کے بتایا، یہ کم اعزاز ہے؟ اللہ نے بڑا اعزاز دیا، اللہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، ان کو عزت دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح نہ دیجیے۔ آج ہمارا معاشرہ ہے بیٹوں کو بہت کچھ عزت ہوتی ہے اور بیٹیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی لباس کے اندر، نہ ان کی خوراک کے اندر، نہ ان کی ضروریات کے اندر، نہ ان کی فرمائش کے اندر، سارا کچھ بیٹوں کو ہی سمجھ لیا۔ اور جس گھر کے اندر ایسا ظالمانہ رویہ چلتا ہے، جائیے ذرا ڈھونڈیے، دیکھیے منظر آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے، میں نے کئی ایسے گھر دیکھے ہیں، اللہ نے رحمت اور برکت اس گھر سے اٹھا دی ہے۔ دولتوں کے باوجود تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ، مسائل، کوئی سکون نہیں ہے۔ میرا رب نہیں چاہتا کہ نہ انصافی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹایا، بچیوں کو پانی پلا کے ان کو روانہ کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا آج بیٹیاں کچھ وقت سے پہلے آ گئی ہیں، سوال کیا بیٹا آپ پہلے سے ذرا جلدی آ گئی ہیں، خیریت تھی؟
بتایا وہ ایک نوجوان تھا، اس نے ایسے ہمیں بکریوں کو پانی پلا دیا، ہم جلدی آگے ورنہ ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی تھی، لوگ پانی پلا کر چلے جاتے تھے، بچہ کچھ پانی ہم اپنے جانوروں کو پلا کر پھر آتے ہوئے وقت لگتا تھا۔ آج اس نوجوان نے، اللہ نے کوئی طاقت دی تھی اس کو، وہ اکیلے نے جو بنی اسرائیل کے اتنے بدریت کے لوگ جو اتنے مل کر پتھر ہٹاتے ہیں، اس اکیلے نے پتھر ہٹا دیا۔ جو بھوکا 10-15 افراد کھینچتے ہیں، اس اکیلے نے ہی کھینچ لیا، ہمیں پانی پلا دیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا، گئی موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا کر نا سائے کے نیچے بیٹھے تو کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میرے لیے کوئی خیر نازل فرما دے، میں آپ کے در کا محتاج ہوں۔ یعنی کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ میں آپ کے در کا محتاج ہوں، آپ نے خیر دینی ہے۔ مورخین نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، ذرا رکھیے بات کر لیں، بس 2 منٹ بعد کور کرتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے، ابو وہ نوجوان جو ہے نا طاقتور بھی ہے اور دیانتدار ہے، اس کے اندر دیانت بھی ہے، طاقت بھی ہے، امین انسان ہے اور باحیا انسان ہے، اللہ نے اس کو حیا بھی بڑی دی ہے، تو اس کو آپ خادم رکھ لیں۔ وہ جناب شعیب علیہ السلام نے 10 سال کے لیے اسے رکھ لیا اور وعدہ کیا کہ میں آپ کا ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ دیکھ لو اللہ نے گھر بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، اور ساتھ کس کا دیا؟ پیغمبر شعیب علیہ السلام کا۔ 10 سال گزرنے کے بعد جب واپس اپنے وطن کی طرف ہونے لگے، وہ طور کے قریب سے گزرے تو اللہ نے آسمان سے ڈائریکٹ کہا اے میرے موسیٰ، پھر اللہ نے نبوت کا تاج بھی دے دیا۔ یہ سارے اعزاز اللہ نے نواز دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے جمیل بیٹھنا ہم سب کے لیے بخشش کا، درجات بلندی کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب کا یہ جذبہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیوں سے، کامیابیوں سے، عزتوں سے مالا مال فرمائے اور بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔